بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ پہلا پارا سورہ بقرہ پڑھے نا، یہ بقرہ کس کو کہتے ہیں؟ بقرہ گائے کو کہتے ہیں۔ اب یہ گائے ہے کیا؟ گائے کے نام پہ سورت بن گئی، کبھی سوچا ہے ہم نے؟ یہ اللہ کے ایک ولی کی گائے تھی۔ سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ آپ کبھی اس کی تفسیر کسی بھی مسلک کا مولوی ہو انہوں یار بندے دا پتر بن کے مینوں گالت داس ذرا، لیکن تمہیں داستان سنائے گا تو صرف سنی سنائے گا، باقیوں کے بس کی بات نہیں ہے۔ وہ بیچارے بیچ میں چھپا جاتے ہیں اور ان کے پیچھے چلنے والے بھی بیچارے ساری زندگی اندھیرے میں۔ اللہ کے بندو کبھی خود بھی پوچھ لیا کرو کہ یہ بکرا، یہ گائے، یہ کس کی گائے، کون سی گائے، کہاں کی گائے، کیا مسئلہ کیا ہے؟ اور پتہ ہے اس گائے، یہ اللہ کے ولی کی گائے تھی نا، اور میں نے آپ کو کئی مرتبہ یہ سنایا ہوا ہے، لیکن آج اس لیے خاص الخاص سنا رہا ہوں۔ یہ نا اللہ کی عبادت کرتے تھے، تو انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں کہا باری تعالیٰ یہ تیرے نام پر میں ایک گائے چھوڑ رہا ہوں جنگل میں، اس کی حفاظت بھی تو نے کرنی ہے، بس میں جب پردہ کر جاؤں نا تو یہ میرے بچوں کے کام آ جائے، بس۔ اس نے یہ دعا، اور اپنے بچوں کے لیے حلال کمائی سے کچھ نہ کچھ بنانا بھی چاہیے، یہ منع بھی نہیں۔ وہ اللہ کا بندہ فوت ہو گیا، اس نے اپنی بیوی کو بتایا تھا، اس کا بچہ جوان ہوا تو اس نے کہا جنگل میں جا تو ذرا گائے لے کے آ جو تیرے باپ نے وہاں چھوڑی تھی۔ تو وہ کہنے لگا اماں جی گائے اور جنگل میں وہ تو درندے کھا گئے ہوں گے۔ فرمایا نہیں پترا، سائیاں والیاں ہون تو کوئی نہیں کھا سکتا۔ توجہ ہے نا؟ فرمایا پتر جاویں نا تو، اب جنگل میں کھلی گائے اور کوئی رکھوالا بھی نہ ہو تو کوئی چھوڑے گا؟ بتائے نا مجھے، کیوں بھی کو سمجھ آ رہی کہ کوئی نہیں آ رہی؟ تو اس نے کہا نہیں بھائی آپ جائیں جال کے۔ اماں جی میں ان گاں کیویں لباں؟ فرمایا بس تم نے نا ایسے ایسے آواز لگانی ہے کہ میرے والد کی وہ گائے جس کو اللہ کے نام پہ چھوڑا گیا تھا، میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ وہ گائے میرے تک پہنچا دے۔ فرمایا تو اعلان کریں تو گا اپڑو سی۔ سمجھو ہے کہ کوئی نہیں ہے؟ اب یہ جو باتیں ہیں یہ ساری تو سنیوں کے عقیدے والی ہیں، تو باقی بیچارے کون بتائیں گے؟ سوچیا جے بھی نہ میرا پوتر ہے تو کو اور دسے گا، بھول جاؤ۔ اس نے اعلان کیا، گائے آ گئی۔ ادھر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو لوگ تھے، امت تھی، ان میں ایک بندہ قتل ہو گیا۔ قتل کیا تھا بھتیجے نے، اس نے جناب ایک وسطی، ایک علاقہ، ایک گاؤں تھا یا ایک محلہ تھا، ان کے دروازے پر ڈال دیا، اینا نے ماریا، روڑا پہ گیا۔ اب جب وہ حضرت موسیٰ کے پاس آئے بھی آپ کی تو اللہ سے ڈائریکٹ گل بات ہے، تو سانو پوچھ کے دسو بھی ساڈا بندہ کس نے ماریا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب عرضی پیش کی موسیٰ علیہ السلام نے، تو فرمایا ان کو کہو کہ ایک گائے ذبح کر کے تو اس کا گوشت قبر کو لگائیں تو قبر والا زندہ ہو جائے گا، اور جب زندہ ہوگا، اے مرے ہو یا مقتول ہے جنہوں قتل گئے، تو وہ جب زندہ ہوگا تو وہ خود بتائے گا کہ مجھے کس نے قتل کیا۔ باقی لوگ کہنیاں چھڈو جے مرن والا آپ دسے تو سواد نہ آ جائے۔ یہ ہے سورہ بقرہ کی ہسٹری۔ انہوں نے آ کر بتا دیا بھی اس طرح ایک گائے ہے ذبح کرو، اور تمہیں پتا زیادہ بندے سیانے ہونا تو بندے نو پھسا بھی دیندے نے۔ آپ نے بتایا گائے لے آؤ، ذبح کر کے اس کا گوشت لگاؤ۔ وہ جب شام کو اکٹھے ہوئے نا تو ان میں سے دو چار کو 1.5 ہوشیار تھے، زیادہ سیانے، تو وہ کہنے لگے آپ نے گائے بتائی ہے تو او دا کوئی رنگ شنگ بھی دسے ہے؟ آپ نے نہیں توجہ فرمائی نا۔ میں تینوں گاں آکھی ہے مرے لے کے حلال کر کے لا دے، ہوں تو رنگل بھج وگے ہیں، نہیں توجہ فرما رہے آپ؟ ہاں یہ پہلے پارے میں یہ سارا واقعہ لفظوں میں موجود ہے۔ ہاں انہوں نے کہا ما لونہا، او دا رنگ کیسا ہونا چاہیے؟ حضرت موسیٰ نے آکے ان سویرے پوچھ کے دساں گا، تو فرمایا کہ اس کا رنگ پیلا مائل ہو، جیسے آج کل کی سائی وال کے گائیں کو ہوتا ہے نا، یہ سب بول مدثرے۔ فرمایا اے رو ہے، وہ دوے دن جدو پیلا رنگ دس دیتا تو پھر دو چار سیانے ہور کو 1.5 ہوشیار آ گئے، یارو گاں سوئی ہوئی ہوئے یا مڑ کواری ہوئے، کواری سمجھتے پئے ہو نا؟ بالکل ہے وہ جناب، او سویرے نویں آ گئے جناب۔ او آخر کار فرمایا کہ وہ گائے ایسی ہو کہ اس کا رنگ یہ ہو، اس نے ابھی بچہ نہ دیا ہو، اور اس کو حل پر نہ چلایا گیا ہو، کبھی پانی نہ او کھو پانی دی ہوندے سن نا، اس کے اوپر نہ چلایا، وہ ہو گائے ہو، تو اس کو ذبح کر کے آپ گوشت لگائیں گے تو تا ہون ہو گئے پھس۔ یہی بات ہے بزرگوں کی، آپ اگر صوفیاء کو پڑھے نا تو زیادہ سوالات کی اجازت نہیں ہوتی، جو کہہ دیتا ہے کر لے چنگا رس ہیں۔ کئی بندے ڈاکٹر کے سامنے پھنس جاتے ہیں نا، وہ کیسے ڈاکٹر صاحب دوائی دے دیں، بس جی ڈاکٹر نے دوائی دے دیتی ہے جی، اے سویر دوپہر شام کھانی ہے جی، اے جی پانی نال کے دودھ نال، وہ آدھا ہوں دودھ نال کھا مول، آپ خود پھنسے، آپ کو ضرورت ہی نہیں دی۔ ایسے ہی ہے نا جی، ہاں جی او جی دودھ دے نال کھانی ہے جی، اچھا دودھ دے نال کھا کے موڑ تو لگا جا، اکھے میں ہوں ٹکر کے شا کھاواں، وہ آدھا ہر شا چھاڑ ہوں باٹ کھا کلا۔ تو اپنے آپ کو پھنساتے تو خود ہو، زیادہ سوالات کرنے کی اجازت نہیں ہے، یہ یاد رکھ لیجئے۔
اور یہ میں آپ کو بتاؤں، ہمارے اسلام میں ہمارے نبی پاک نے فرمایا یہ ویسے بھی سوال کرنا منع ہے، ایک موقع ہے جہاں سوال کرنا جائز ہے، پتہ ہے آپ کو؟ ایک موقع ہے جب آپ علم کی نیت لے کے بیٹھے اور کسی عالم سے سوال کریں تو یہ سوال کرنا آپ کے لیے جائز ہے، بس تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو جائے۔ لیکن آج کل ہمارا بھی یہ تجربہ ہو گیا کہ ہمیں پرچی بھی آئے نا تو عمومی طور پہ شرارت کے لیے ہوتی ہے، یقین اللہ تے کرو عمومی طور پہ اس کے اوپر لکھا ہوگا شیعوں کے بارے میں بتاؤ، بھابیوں کے بارے میں فلانا ہوں یہ لے اسی رینچ ٹیٹ کرنا، چیکاں تے جانیاں عرشاں تائیں تے موڑا تے او مولوی سانو مانڈ گیا ہے، وہ تسی پرچی لکھی کیوں ہیں؟ آپ نے توجہ نہیں فرمائی۔ تو اس لیے میں نے پرچی ویسے ہی پڑھنا ہی بند کر دی ہے، ان کو شعور نہیں ہے، کام از کم ہم تو شعور سے کام لے لینا۔ سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ تو یہ یقین کریں 1.5 گھنٹے دی تقریر سن کے ایک سوال تے ساری تقریر گل کر دیں۔ تو اس واسطے بالکل اب میں پرچی نہیں پڑھتا۔ آپ نے یہاں بھی دیکھا ہوگا پچھلے جو میں بھی ایک بڑی تازہ پرچی بڑی چوندی آئی سی، اس میں بھی یہی کچھ لکھا ہوا تھا، پھر ہم نے نہیں پڑھی، کیا کریں یار؟ اب لوگ چاہتے ہیں کہ ہم جو اپنا ٹریک پہ چڑھے ہوئے اس سے ہٹ جائیں، لیکن ہم ہٹنا چاہتے ہی نہیں۔ سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ اتھائی سانو ران دیو، چنگی گل ہے۔ تو زیادہ سوالات کرنے کی اجازت نہیں، اور حضور نے یہ بھی فرمایا کہ پہلی امتوں کی ہلاکت میں سے جو اسباب تھے، ایک تو نبیوں کی نافرمانی تھی، اللہ کی نافرمانی تھی، ملاوٹ کرنا تھا، بدکاری تھی، اور ان کی جو تباہی کے اسباب ہیں ان میں سے ایک سبب زیادہ سوال بھی تھے، بہت زیادہ سوال کرتے تھے۔ ایک گل ہے پیتری کیڑی لوڑ ہے تینوں سوال کرنے دی بھائی؟ توجہ ہے نا؟ بس سوال ہے، آ گیا اس پر عمل کر لو، زیادہ سوال کر کے قریدنے کی ضرورت نہیں ہے، قریدتے چلے جائیں گے تو مسئلہ بنتا چلا جائے گا۔ انہوں نے بہت سوال کیے، اب وہ گائے نہیں مل رہی، چلتے 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 وہ گائے وہ تھی جو اللہ کے ولی کی تھی۔ پہنچو ذرا سورہ بقرہ کی ہسٹری آپ کو بتا رہا ہوں نا۔ وہ جب اس کے پاس پہنچے تو بچے کو کہتے ہیں جی گاں ویچنی ہے، ہو سکے جی یا ویچنی ہے جی، ہو سکے دے دے۔ انہیں آخیا جی میں نا اپنی اماں نو جنی دیر پوچھاں گا نہیں تو میں ویچنی کوئی نہیں، اس کی چار تھی۔ اس نے اماں سے پوچھا، اماں نے کہا بیچ دے۔ کتنے جی؟ فرمایا کہ یہ 5 درہم کی بیچ دو۔ انہیں آخیا 5 درہم، کہتے نہیں جی روپیہ لینے تو لے لا، روپیہ بہت ہوتا ہے جناب۔ انہیں آخیا نہیں میں تو نہیں دیندا جی۔ وہ چلے گئے، سارے علاقے میں گائے ڈھونڈی نہیں ملی۔ حضرت موسیٰ کو بتایا، فرما جاؤ وہ کول 5 روپیہ دے کے لے آؤ۔ وہ سویرے آئے، انہیں آخیا 100 روپیہ۔ وہ جو نہیں نہ فرما رہے، اس آخیا بڑے ایک کیڑی گل ہوئی، کل تیرے کو آئے تو 5 روپیہ آج کٹھا 100۔ اس آخیا منڈی چڑھ گئی، لینی نے لے لو نہیں تو کوئی نہ ڈیندی۔ انہیں آخیا نہیں ایسا نہیں لیندے سی، لاب لینے کو 2-4 ہون گے، پھر 1.5 ہوشیار ویچے۔ پھر ڈھونڈتے رہے، گاں کوئی نہ لبھی۔ حضرت موسیٰ کے او فرمایا 100 دے کے لے لو۔ اور پھر آ گئے، جدو تیسری واری آئے نا تو اس پالت کمال ہی کر چھڑیا۔ اس آخیا جناب اے کنڈا وے دے پے، کنڈا جی میں لکڑیاں دی آڑت تے وڈا کنڈا ہوندا ہے، تو اس طرح کنڈا لگا ہوا تھا ترازو۔ اس نے کہا ایک طرف میری گائے کو رکھ لو، دوسری طرف سونا، سونا میرا تے گاں تواڈی۔ حیران پریشان ہو جگہ ایک ہی ہو گیا۔ انہیں آگیا لے لو نہیں تو گال بات جانی نے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک بندہ بھاگا اور انہوں نے ہونی تو ریٹ نہ بدھاویں۔ جب گئے تو انہوں نے کہا سارا سونا اکٹھا کیا اور اسے دیا، اور اس سے وہ گائے لے لی۔ اللہ نے اس اللہ کے ولی کی دعا بھی قبول فرما لی کہ میرے بچیاں دے کام آوے۔ فرمایا جے تو سانو راضی کیتا تو تیریاں نسلاں نو رجا کے رکھ دیاں گے۔ توجہ ہے جی؟ وہ گائے لے گئے، اس کو ذبح کیا گیا۔ گائے تھی اللہ کے ولی کی، ذرا غور سے سنیے گا، گائے کس کی تھی؟ اللہ کے ولی کی۔ اگر کوئی دانا ہی ہو جائے بیٹھا جڑا ولیاں نہیں مندا، بس اوقات ذہن لوگ خراب کر دیتے، ترکڑا ہو کے سنو میرا چان ہے۔ یہ جب گائے لے گئے، اللہ کے ولی کی گائے تھی، اس کو ذبح کیا۔ اس کا گوشت وہ اس مردے پر نہیں، مردے کی قبر پر لگایا گیا تو مردہ زندہ ہو گیا ہے۔ اور اس نے نکل کے بتایا کہ مجھے قتل میرے بھتیجے نے کیا ہے۔ کہاں گئے وہ لوگ جو کہتے ہیں ولی کر کچھ نہیں سکدا؟ تو میں کہ ایتھے تو ولیاں دیاں گاواں دا یہ حال ہے۔ کو توجہ ہے کہ کوئی نہیں آپ سب حضرات کی؟ اور پھر اگلی بات بھی بتا دوں، یہ ولی بھی بنی اسرائیل کا تھا۔ میرے نبی بھی افضل ہیں، میرے نبی کی امت کے ولی بھی افضل ہیں۔
یہ یاد رکھ لیجئے. تو کہاں ہیں وہ لوگ جو ولیوں کی دشمنی میں ایسے ہی بھاگتے ہیں؟ داتا صاحب جانا شرک ہے، داتا کہنا شرک ہے، کندھاری شریف نہیں جانا، بابا صاحب نہیں جانا، تے اور مڑ جانا کدے سانو وہ گھر بھی دس ہے. نہیں توجہ فرما رہے آپ، ایسے ڈرامے کرتے ہو یار. اے ولیاں دیاں گاواں دے گوشت طاقت ہے.